تمام ناظرین کو اسلامک آیت چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک سچا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو اس دنیا میں زندہ شخص کو اللہ نے عذاب قبر سے مشاہدہ کروا دیا۔ چند سال قبل ایک جماعت ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے، تو ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکے۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے اور ایک صاحب نے کہا میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد وہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا اور اپنا تعارف کروایا۔ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1965 میں ہندوستان اور پاکستان کی جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ کیمپ بنایا گیا تھا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا تو اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائی تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا، آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ منہ اس ڈھانچہ پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا تو مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے باہر نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا ایک گڑھا تھا تو اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس گڑھے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور گڑھے کے کنارے پر آ کر رک گیا اور اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا تو ایک دم پانی کھولنے لگا۔ تو میں بھاگ کر گڑھے سے نکلا تو میری ٹانگیں جل رہی تھی اور آبلے جلے ہوئے پانی والے پھوڑے بھی پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ پھر جب میں نے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے اسپتال میں داخل کروایا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے بڑے فوجی اسپتال GMH میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبودار پیپ اور خون بہتا رہتا ہے۔ کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے علاج کے لیے امریکہ بھیجوایا گیا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا لگائی گوشت جاتا رہا اور اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی ہے۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر الگ ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی ٹانگیں دکھائی
جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ دوستو، اللہ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ بے شک بعض دفعہ اللہ لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کروا دیتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔